دوستو، اسکول کے دنوں میں ہم سب نے کلاس میں ایکس اور وائی کی ویلیو نکالنے کے لیے اپنا سر ضرور کھپایا ہے۔ الجبرا ایک ایسا ٹاپک جس سے دنیا کا ہر دوسرا اسٹوڈنٹ یا تو نفرت کرتا ہے یا ڈرتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ الجبرا نہ ہوتا تو آج ہمارے ہاتھ میں جو اسمارٹ فون ہے وہ کبھی نہیں بن پاتا، اسپیس میں جو راکٹ جاتے ہیں وہ کبھی لانچ نہیں ہو پاتے، یہاں تک کہ انٹرنیٹ پر جو ویڈیو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اس کا الگورتھم بھی کام نہیں کرتا۔ لیکن اس ماڈرن ورلڈ کو بدلنے والے اس سسٹم کو آخر بنایا کس نے؟ آج اسکول کی کتابوں میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کی شروعات یورپ سے ہوئی، لیکن ہسٹری کا ایک ایسا پنہ ہے جسے اکثر چھپا دیا جاتا ہے۔ آج سے قریب 1200 سال پہلے ایک مسلم سائنٹسٹ نے ایک ایسی کتاب لکھی جس نے پوری دنیا کے سوچنے کا طریقہ بدل دیا۔ آئیے آج کے ویڈیو میں جانتے ہیں الجبرا کا اصلی اتہاس اور اس کے پیچھے کے اس مہان دماغ کی کہانی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن 800 عیسوی کے آس پاس بغداد شہر سے۔ اس دور میں یورپ ڈارک ایجز میں جی رہا تھا جہاں اندھ وشواس کا بول بالا تھا، لیکن دوسری طرف اسلامک دنیا میں گیان اور سائنس کا ایک نیا سویرا ہو رہا تھا۔ بغداد کے خلیفہ ہارون الرشید اور ان کے بیٹے المامون نے ایک انوکھا ریسرچ سینٹر بنایا جس کا نام تھا بیت الحکمہ، دا ہاؤس آف وزڈم۔ یہ صرف ایک لائبریری نہیں تھی بلکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ یہاں دنیا بھر سے، چاہے وہ ہندوستان کے سنسکرت گرنتھ ہو یا گریس کی فلسفی، سب کو اکٹھا کیا گیا اور ان کا عربی میں ٹرانسلیشن کیا گیا۔ اسی ہاؤس آف وزڈم میں ایک شخص بیٹھتے تھے جن کا نام تھا محمد ابن موسیٰ الخوارزمی۔ وہ ایک بہت بڑے میتھمیٹیشین اور ایسٹرونومر تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ الخوارزمی کو الجبرا بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا وہ صرف اسٹوڈنٹ کو پریشان کرنا چاہتے تھے؟ بالکل نہیں۔ اصل میں اس دور کے لوگوں کے سامنے کچھ روزمرہ کی مشکلیں تھیں۔ اسلامک رولز کے مطابق پراپرٹیز کا بٹوارہ کرنا، انہیریٹنس لا، بزنس میں ہونے والے نفع نقصان کا حساب رکھنا، زمین کو ماپنا اور نہروں کو بنانے کے لیے بالکل سٹیک کیلکولیشن کی ضرورت تھی۔ اس وقت تک لوگ کیول نارمل نمبرز سے حساب کرتے تھے جس سے بڑی پرابلمز کو سولو کرنا ناممکن تھا۔ سن 820 عیسوی میں الخوارزمی نے اپنی ایتہاسک کتاب لکھی جس کا نام تھا کتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ۔ اس کتاب میں انہوں نے الجبر شبد کا استعمال کیا۔ الجبر کا عربی میں مطلب ہوتا ہے ٹوٹے ہوئے حصوں کو پھر سے جوڑنا یا بیلنس بنانا۔ اسی الجبر شبد جب صدیوں بعد یورپ کے لوگوں نے اپنی بھاشا میں بدلا تو یہ بن گیا الجبرا۔ الخوارزمی نے دنیا کو سکھایا کہ اگر ہمیں کسی اننون نمبر کا پتہ لگانا ہے تو ہم اس کی جگہ ایک سمبل جیسے ایکس رکھ سکتے ہیں اور ترازو کے دونوں پلڑوں کی طرح ایکویشن کو بیلنس کر کے حساب نکال سکتے ہیں۔ یہی نہیں، آج جو ہم کمپیوٹر کی دنیا میں الگورتھم شبد سنتے ہیں وہ اور کچھ نہیں بلکہ الخوارزمی کے نام کا ہی لیٹن روپ ہے۔ یہاں ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات جاننا ضروری ہے۔ الخوارزمی نے اس کام میں ہندوستان کے پراچین ایکسپرٹ جیسے برہما گپت کے ریسرچ کا بھی گہرا ادھین کیا تھا۔ ہندوستان کی شونیہ، زیرو کی کھوج اور ڈیسیمل سسٹم کو الخوارزمی نے اپنایا اور اسے الجبرا کے ساتھ ملا کر ایک نیا روپ دیا۔ اسے آج کی دنیا ہندو عربک نیومریل سسٹم کہتی ہے۔ 12ویں صدی میں جب اسپین کے راستے مسلم امپائر کی یہ کتابیں یورپ پہنچی تو وہاں کے اسکالرز حیران رہ گئے۔ اٹلی کے مشہور میتھمیٹیشین فیبوناچی نے الخوارزمی کے اس کام کو پورے یورپ میں پھیلایا۔ یورپ جو اس وقت تک رومن نمبرز میں الجھا ہوا تھا جس سے بڑی کیلکولیشن کرنا اسمبھو تھا، اس نے اس نئے سسٹم کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسی کی بدولت وہاں سائنٹیفک ریولیوشن آیا۔ تو دوستو، آج جب اتہاس کو دیکھا جاتا ہے تو اکثر اس سنہرے دور کو بھلا دیا جاتا ہے۔ الجبرا صرف میتھ کا ایک چیپٹر نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب دنیا اندھکار میں تھی تب گیان کی مشعل کہاں جل رہی تھی۔ الخوارزمی کا یہ کنٹریبیوشن ہمیں سکھاتا ہے کہ سائنس اور نالج کسی ایک دیش کا کلچر کی بپوتی نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کی ساجی وراثت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہمارے اسکولوں میں اتہاس کے اس پہلو کو اور بہتر طریقے سے پڑھایا جانا چاہیے؟ اپنے وچار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آیا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔